آپ کہیں دیکھتے ہوں گے جہاں الیکٹرک پول ہوتا ہے اور وہاں پہ کرنٹ اور پاور ہوتا ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے خطرہ، بڑے بڑے دو اس میں کھوپڑی بنی رہتی ہے اور دو ہڈیاں بنی رہتی ہیں اور بیچ میں لکھا رہتا ہے خطرہ، تاکہ آدمی دور سے الرٹ ہو جائے کہ اس میں خطرہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کہہ دے قریب مت جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سماج میں زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج موبائل کا استعمال زناکاری کے ایک آلے کے طور پر ہو رہا ہے۔ آج موبائل پر ہونے والی ایک چیٹنگ کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج کتنے زنا کے واقعات ہوئے جس کی شروعات ایک مس کال سے ہوتی ہے، ایک رانگ نمبر سے آئی ہوئی کال سے ہوتی ہے، ایک غلط نمبر سے آئے ہوئے میسج سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے۔ اللہ نے قریب بھی جانے سے منع، اور اسی لیے مردوں سے کہا گیا جب چلو راستے میں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، عورتوں سے کہا گیا جب گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے بھی عورت سے کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے سینے کو کھلا مت رکھو۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں زنا کے قریب بھی جانے سے منع ہے۔ انڈیا کی حکومت نے اجازت دے دی، انڈیا سے کوئی عورت اگر حج کرنے جانا چاہتی ہے، عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلی جا سکتی ہے، اسے کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ کسی عالم سے فتویٰ جا کے پوچھو، کٹیہار کا علاقہ ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب بڑے عالم ہیں، شیخ انعام الحق مدنی صاحب بڑے عالم ہیں، اب جا کے پوچھو کہ شیخ صاحب عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، کیا کر سکتی ہے؟ علماء جواب دیں گے نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں کوئی پرانے زمانے کی طرح سفر نہیں ہو رہا ہے، گھوڑے پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، اونٹ پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، فلائٹ کا سفر ہے۔ باغ ڈوگرا اور کلکتہ سے آپ فلائٹ پکڑیں اور ڈائریکٹ آپ سعودی عرب پہنچ جائیں، ریاض پہنچ جائیں، 4 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جائیں۔ آج کے دور میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر علماء جواب یہی دیں گے کہ یہ قرآن، یہ نبی کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس میں منطق نہیں لگانا ہے، ہمیں اس میں لاجک نہیں لگانا ہے۔ عورت کو اگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے یا اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں اسلام نے یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ اسلام زنا کے قریب بھی جانے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا یا آدم تم اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا، شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حوا نے دونوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ اب جیسے ہی دونوں نے پھل کو کھایا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ دونوں نے جب اس پیڑ کو کھا لیا تو دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ ہمارے باپ آدم بھی ننگے ہو گئے، ہماری ماں حوا بھی ننگی ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اب جیسے ننگے ہوئے، اچھا اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، دونوں کپڑا پہنے ہوئے تھے، کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب ننگا رہنا ان کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دونوں اپنے آپ کو کور کرنے لگے، ڈھانپنے لگے، جنت کے جو پیڑ پودے تھے اس کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔